بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے کی کوئی خاص معین اور خاص فضیلت وارد ہے؟ اس سوال ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ الحمدللہ اول ہمارے علم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماہ رجب میں عمرہ کرنے کی کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی ترغیب ثابت ہے، بلکہ رمضان المبارک اور حج کے مہینے میں شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ میں عمرہ کرنے کی فضیلت ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب میں عمرہ کرنا ثابت نہیں ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تو اس کا انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کبھی بھی عمرہ نہیں کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1776 اور صحیح مسلم 1255۔ دوم یہ کہ بعض لوگ رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے کے ساتھ خاص کرتے ہیں کہ بھئی رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا چاہیے۔ یہ دین میں بدعت ہے، کیونکہ مکلف کے لیے کسی خاص زمانے کے ساتھ کسی عبادت کو مخصوص کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت میں اس کے بارے میں کوئی چیز وارد ہو تو اس پر کیا جا سکتا ہے، ورنہ یہ بدعت کہلائے گا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ابن عطار کہتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ اہل مکہ اور اللہ تعالیٰ ان کے شرف و مرتبے کو اور زیادہ کرے، اللہ تعالیٰ مکے کی بات بتا رہے ہیں کہ رجب میں کثرت سے عمرہ کرنے کی عادت بنا چکے ہیں مکی کے لوگ، کچھ عرب لوگ بھی، جیسے آج کل موجودہ زمانے میں مصر کے وغیرہ کے لوگ اس طرح سے کرتے ہیں۔ اس کے متعلق مجھے تو کوئی دلیل معلوم نہیں ہے، بلکہ حدیث میں تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ہے۔ اور شیخ محمد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں کہتے ہیں کہ رہا مسئلہ ماہ رجب کے بعض ایام کو زیارت کے اعمال وغیرہ کے لیے خاص کرنا، تو اس کی کوئی اصل نہیں ملتی ہے، جیسا کہ امام ابو شامہ نے اپنی کتاب البدع والحوادث میں یہی فیصلہ کیا ہے کہ عبادات کو کسی ایسے اوقات کے ساتھ خاص کرنا جس کے ساتھ شریعت نے خاص نہ کی ہو درست نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی وقت کو دوسرے وقت پر کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ جس کو شریعت نے عبادت کی کسی خاص قسم کے ساتھ فضیلت دی ہے، یا اس میں تمام اعمال پر کوئی دوسرے پر فضیلت دینا ثابت ہو، اس لیے علماء کرام نے رجب کے مہینے میں کثرت سے عمرہ کی تخصیص کرنے کا انکار کیا ہے، اور یہ بالکل کسی طرح سے ثابت نہیں ہے فتاویٰ محمد بن ابراہیم۔ لیکن اگر بغیر کسی معین فضیلت کے اعتقاد رکھے کوئی شخص ماہ رجب میں عمرہ کرنے کو جاتا ہے، بلکہ اتفاقاً اس مہینے میں عمرہ کرنے کی ارادہ کر لیا اور یہ پھر اسے اس وقت کا سفر کرنا میسر ہوا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مخصوص یہ سمجھ کر کہ بھئی عمرہ کرنا اس میں بڑی فضیلت کا ہے، رجب کا مہینہ ہے، یہ بدعت ہے، غلط ہے اور غلط اعتقاد ہے لوگوں کا۔ جی، سوال یہ ہے کیا رجب میں روزہ رکھنے کی کوئی خاص فضیلت آئی ہے؟ تو اس کا جواب الحمدللہ اول ماہ رجب ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے کہ جن کے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں کتاب اللہ میں اسی دن سے جس دن سے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، یہی درست اور صحیح دین ہے، تم ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36۔ حرمت والے مہینے یہ ہیں رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال میں 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ادب والے مہینے ہیں، 3 تو مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور مضر کا رجب جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4662 اور صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ ان مہینوں کو 2 وجہوں کی بنا پر حرمت والے مہینے کا نام دیا گیا ہے۔ نمبر 1، ان مہینوں میں دشمن سے جنگ کرنا حرام ہے، لیکن اگر دشمن خود بخود ابتدا کرے تو جائز ہے، کیونکہ نمبر 2 یہ ہے کہ کیونکہ ان مہینوں میں حرمت
پامال کرنی دوسرے مہینوں کی بنسبت زیادہ شدید ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان 4 مہینوں میں معاصی کے ارتکاب سے، گناہوں اور نافرمانیوں کے ارتکاب کرنے سے منع فرمایا ہے، اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یعنی کسی بھی قسم کا گناہ اور معصیت ان مہینوں میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر طرح کی نیکیاں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ حالانکہ ان مہینوں کے علاوہ باقی مہینوں میں بھی معاصی کا ارتکاب کرنا حرام ہے، گناہوں کا ارتکاب ہمیشہ کے لیے حرام ہے، لیکن ان مہینوں میں اس کی حرمت اور بھی زیادہ شدید ہو جاتی ہے۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ضمیر 12 مہینوں کی طرف جاتی ہو، اور اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس نے ہی بندوں کی تقدیر بنائی ہے، اور یہ کہ اپنی عمر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری اور اس کے انعامات کا شکر کرتے ہوئے زندگی بسر کریں، اور اسے بندوں کی مصلحتوں میں بسر کریں، اور اسے اپنے بندوں کی مصلحتوں میں بسر کریں، لہذا اس میں تم اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے اجتناب کرو۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ ضمیر ان 4 حرمت والے مہینوں کی طرف جاتی ہو، اور یہ ان کے لیے 4 مہینوں میں خصوصی طور پر ظلم کا ارتکاب کو منع کیا گیا ہے، حالانکہ ہر وقت ظلم کرنے کی ممانعت ہے، اور ان 4 مہینوں میں ظلم و ستم باقی مہینوں کی بنسبت زیادہ شدید ہے۔ یہ تفسیر سعدی میں فرمایا۔ دوسری بات دوم یہ ہے کہ ماہ رجب میں روزہ رکھنے کے متعلق گزارش یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور بعض لوگ جو اعتقاد رکھتے ہوئے ماہ رجب میں خاص کر روزے رکھتے ہیں، ان ایام میں روزہ رکھنا افضل ہے، یہ کہتے ہیں شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، صرف اتنا ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حرمت والے مہینے میں، اور جب بھی حرمت والے مہینے میں رجب بھی حرمت والے مہینوں میں شامل ہے، روزہ رکھنے کی استحباب کی دلیل ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھو بھی اور نہ بھی رکھو، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، علامہ البانی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، اور لہٰذا اگر یہ حدیث صحیح بھی ہو تو پھر بھی یہ حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھنے کے استحباب پر دلالت کرتی ہے، اور جو شخص اس بنا پر رجب میں روزہ رکھے اور باقی حرمت والے مہینوں میں بھی روزہ رکھتا ہو تو اس پر کوئی حرج نہیں، صرف خاص رجب کو مخصوص کرنا بمقابل دوسرے حرمت والے مہینوں کے غلط بات ہے، لیکن صرف رجب کو روزے کے ساتھ خاص کرنا بالکل صحیح نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں خاص کر رجب کے روزے رکھنے میں ساری احادیث ضعیف ہیں بلکہ موضوع ہیں، اہل علم ان میں سے کسی پر اعتماد نہیں کرتے، یہ وہ ضعیف وہ ضعیف نہیں جو فضائل میں بیان کی جاتی ہیں، بلکہ ان میں سے عام احادیث موضوع، من گھڑت، جھوٹ پر مشتمل ہیں، اور مسند وغیرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والے مہینے کے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے، اور حرمت والے مہینے یہ ہیں رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، تو یہ سب حرمت والے مہینوں میں ہیں، نہ کہ خاص کر رجب میں، یعنی صرف مخصوص رجب کے مہینے کو جیسے شعبان کو مخصوص کرنا جیسے لوگ روزہ رکھتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رجب کے روزے اس کے کچھ راتوں میں قیام کے متعلق جتنی احادیث بیان کی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری کذب، جھوٹ اور بہتان پر منحصر ہیں، جیسے المنار المنیف میں آپ نے فرمایا ہے۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تبیین العجب میں لکھتے ہیں کہ ماہ رجب اور اس میں روزے رکھنے، اور نہ ہی اس کے کسی معین دن میں روزہ رکھنے، اور نہ ہی اس میں کسی مخصوص رات کا قیام کرنے کی فضیلت کے متعلق کوئی صحیح حدیث وارد نہیں جو قابل حجت ہو اور اس پر عمل کیا جا سکے، تبیین العجب۔ اور سید سابق رحمہ اللہ کہتے ہیں رجب کے روزے رکھنے میں باقی مہینوں سے کوئی افضل نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ ماہ رجب بھی حرمت والے مہینوں میں شامل ہے، اور خاص کر رجب کے مہینے میں روزے کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے، اور اس سلسلے میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ قابل حجت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے 27 رجب کے روزے اور اس رات کے قیام کے متعلق دریافت پوچھا گیا تو ان کا جواب یہ تھا
کہ 27 رجب کا روزہ رکھنا اور 27 رجب کی رات کو قیام کرنا اور اس کی تخصیص کرنا بالکل صراحت کے ساتھ بدعت ہے۔ یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جیسا کہ حدیث میں کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ مجموعہ فتاوی شیخ محمد بن صالح العثیمین۔ آئیے ایک اور سوال آپ کو سناتے ہیں، کیونکہ رجب کا مہینہ گزر رہا ہے تو روزانہ کچھ نہ کچھ رجب کے بارے میں ہم معلومات حاصل کرتے ہیں۔ سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے اور ثابت قدمی عطا فرمائے۔ ایک دوسرا سائل دریافت کرتا ہے کہ رجب کی 8ویں تاریخ کو روزہ رکھنے اور اسی طرح اس مہینے کی 27 کو روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح دیا کہ ان دنوں کو روزے کے لیے مخصوص کرنا بدعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی 8ویں یا 27ویں تاریخ کو روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، اور نہ اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور نہ ہی کسی کو کرتے دیکھ کر اس کی تصدیق اور اقرار فرمایا ہے، کیونکہ حدیث 3 قسم کی ہے، ایک حدیث فعلی اور دوسرا حدیث قولی اور تیسرا حدیث قراری، جی استقراری کا ہے، یا اس کو آپ نے دیکھ کر خاموشی اختیار کر لی تو اس کو جی اقرار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تصدیق ہو جاتا ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ یہ بدعت ہے۔ کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کے نزدیک تو ہر چیز ہی بدعت ہوتی ہے، تو اس بارے میں ہمارا یہ جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ جو ہم ایسی بات کریں، ہمارا مقصد تو صرف دین میں بدعت پر تنبیہ کرنا ہوتا ہے۔ ہر وہ چیز جس کے ذریعے بندہ بنا کسی قرآن و حدیث کی دلیل کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، بدعت ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہیں میری اور میرے بعد ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا چاہیے اور اپنے جبڑوں کے ساتھ اسے مضبوطی سے تھامے رہو اور دین میں نئے نئے کاموں سے بچو۔ فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، پوری حدیث ہے۔ پس دین میں بدعت سے مراد بلا دلیل کے ہر وہ عقیدہ، قول اور فعل ہے جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے بدعت و گمراہی کہیں گے۔ دنیاوی امور میں جو بدعات، نئی ایجادات، ٹیکنالوجی وغیرہ ہیں، تو ہر وہ چیز جو نفع بخش ہو مگر پہلے موجود نہ تھی، ہم اسے بدعت نہیں کہتے، بلکہ ہم تو اس کی ترغیب دیتے ہیں اگر واقعی وہ نفع بخش ہو، اور اس سے روکتے ہیں اگر وہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ واللہ عالم۔ ایک سوال یہ ہے کہ بارک اللہ فیکم، سامعین میں سے آدم عثمان صاحب سوڈان سے پوچھتے ہیں کہ رجب کی پہلی جمعرات کا روزہ رکھنا صحیح ہے؟ تو اس کا جواب شیخ صالح العثیمین، محمد بن صالح العثیمین نے یوں دیا کہ رجب کی پہلی جمعرات کا روزہ رکھنے کی کوئی حقیقت نہیں، اور اس دن کے روزے کے لیے مخصوص کرنا بدعت ہے، اس لیے کہ اس دن روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ اور اسی طرح سے شیخ عبدالعزیز ابن عبداللہ آل شیخ حفظہ اللہ نے اپنے خطبے میں فرمایا، اے مسلمانوں، یہ ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36، جس میں ترجمہ آپ بار بار سن چکے ہیں کہ بلا شبہ مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ نے جس دن آسمان و زمین پیدا فرمایا اس دن سے ہی کتاب اللہ میں 12 مہینوں کی تعداد موجود ہے، جس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والے مہینے ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، جو رجب گناتے ہوئے فرمایا کہ رجب مضر الذی بین جمادہ و شعبان، اور حرمت والا چوتھا مہینہ مضر ہے جو قبیل رجب کا، جو جمادہ ثانی اور شعبان کے درمیان ہوتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ اس مہینے کے عمرہ ادا کرنے، بعض ایام میں روزہ رکھنے، راتوں کو عبادت کرنے یا اس مہینے کی وجہ سے مخصوص صدقہ وغیرہ کرنے کی شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہمارے لیے اعتقاد رکھنا جائز نہیں کہ رجب میں کیے ہوئے عمرے کی دیگر مہینوں کی بنسبت کوئی خاص فضیلت ہے، اور نہ ہی اس مہینے کے بعض ایام یا پورے مہینے یا کسی ایک دن کے روزے کی کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح یہ اعتقاد رکھنا اس مہینے کی بعض راتوں کو جاگ کر عبادت کرنا یا تمام راتوں کو یا کسی خاص رات کو جاگنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، صحیح نہیں، بالکل صحیح حدیث سے کوئی بھی ثابت نہیں۔ پس اس مہینے کے روزے، عمرہ
صدقے اور قیام اللیل کی دیگر مہینوں پر فضیلت کا اعتقاد رکھنا درست نہیں ہے۔ ان تمام باتوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی دلیل ثابت نہیں۔ اگر اس میں واقعی کوئی خیر اور بھلائی ہوتی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کی ادائیگی میں ہم سے آگے سبقت لے جاتے۔ چنانچہ جو شخص رجب کے مہینے میں عمرے یا بعض ایام کے روزے یا بعض راتوں کو جاگنے یا صدقہ کرنے کی کوئی خصوصیت کا عمل سمجھتا ہے تو اس ذام میں کہ انہیں دیگر مہینوں میں کیے گئے اعمال پر کوئی خاص فضیلت حاصل ہے تو ہم اسے کہیں گے ھذا من البدع التی ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ وہ بدعت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی سند اور کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بدعات سے احتیاط کریں۔ ایک اور سوال ہے شیخ محمد بن صالح العثیمین سے کہ سائل پوچھتا ہے کہ فضیلت الشیخ بہت سے لوگ رجب میں کئی